والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم کی تمام الہی صفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذاتی بابرکات کے لیے، اور درود و سلام ہو سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور رحمت و بخشش کی دعا ہو آل رسول، اہل بیت رسول، اصحاب رسول اور تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین کے لیے۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد اور دعائیہ کلمات کے بعد عزیز سامعین اکرام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جو موضوع بیان کریں گے وہ ہے مومن جنت کے دروازوں پر۔ جنت کے خوبصورت 8 دروازے ہیں جن سے جنتی لوگ داخل ہو کر اللہ کے فضل و کرم سے جنتوں میں جائیں گے۔ خوش نصیب لوگ، ایمان والے، ایماندار لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں نہایت ہی اختصار سے ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کریں گے جن کو جنت کے دروازوں پر نہایت عزت سے نوازا جائے گا۔ اگر قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کیا جائے تو جنت کی طرف بہت ہی زیادہ انسان کے دل و دماغ میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے، جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ ہمیں جنت لے جائے، کیونکہ جنت میں انبیاء کرام ہوں گے، سارے رسول ہوں گے، جنت میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں گے۔ اگر کسی کے دل میں یہ شوق پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو کہ اس روئی زمین پر اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جتنی قومیں ہیں، سب کی بنیاد ایک ہے، ایک بابا آدم کی اولاد ہے۔ تو جس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ کاش میں آدم علیہ السلام کو دیکھ سکوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کو انسانوں سے بھر دیا ہے، تو آدم علیہ السلام کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ اسے ملنے کے لیے جنت میں جانا ہوگا۔ کسی کے دل میں شوق پیدا ہو جائے کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سن کر، آپ کی قربانیاں پڑھ کر، سن کر دل میں شوق پیدا ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام جنت میں ہیں۔ کوئی سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ سنیں،
آپ پر بھائیوں نے جو ظلم کیے تھے وہ سارے تذکرے سنے، دل میں شوق پیدا ہو جائے کہ میں یوسف علیہ السلام کا دیدار کروں، تو دیدار کہاں ہوگا؟ جنتوں میں ہوگا۔ کوئی یہ کہے کہ میں اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کا دیدار آخرت میں کہاں ہوگا؟ اللہ کی جنتوں میں ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہے، آپ کا دیدار کرنا چاہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کی جنت میں ہے۔ آخرت میں تو ہم سب نے جانا ہے، سب نے مرنا ہے۔ کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے ہمیشہ اس دنیا میں، اس جہان میں، اس کراچی میں، اس عزت کاشی میں زندہ رہنا ہے، نہیں، کسی کو بھی یہ یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کو یہ یقین ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ تو دنیا سے جانے کے بعد تو پھر دو ہی جگہ ہیں، یا جنت ہے یا نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے، جہنم ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس امت میں سب سے افضل ہے، انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، پھر اس امت کا ذکر ہے نا، تو اس امت میں سب سے افضل صحابہ کرام، اور صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کہاں ہوں گے؟ یہ اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ ان سب سے ملنے کے لیے، ان کا دیدار حاصل کرنے کے لیے جنت میں جانا لازمی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کسی کے دل میں یہ شوق ہو، تڑپ ہو کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میری زندگی، میری حیات و موت کا مالک ہے، میں اپنے رب کا دیدار کر سکوں، تو رب کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، وہ اللہ کی جنتوں میں ہے۔ اور پھر جنت میں جانے کے لیے اعمال صالحہ، نیک اعمال، ایمان، عمل صالح بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے بتایا کہ یہ دنیا تو دائمی نہیں ہے، اس دنیا سے جانا ہے، موت سے تو ہم بچ نہیں سکتے، اور موت کے بعد آخرت میں یا جنت ہے یا جہنم، اور جنت خوشیوں کی جگہ ہے، اور جہنم اللہ کے عذابوں کی جگہ۔ اس لیے جنت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اس کا انتخاب کریں کہ میں نے موت کے بعد وہاں جانا ہے۔ کوئی انتخاب ہمارے پاس نہیں ہے جنت کے علاوہ۔ تو جب ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت کا راستہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے۔ اس جنت میں جانے کے لیے آپ کو کس امام کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے؟ کس امام کی اتباع اور سنت کی پیروی ضروری ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، جو سارے انبیاء کے امام ہے، جو سارے رسولوں کے امام ہے، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اس کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کسی اور امام کے امتی نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب۔ اور اللہ کے رسول کی امت کو جنت میں جانا ہے، سبحان اللہ، یہ بات یقینی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی جنتی ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ بدبخت وہ انسان ہے جو خود ہی جنت کے راستے کو ترک کر کے جہنم کے راستے پر چل پڑے، جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کرے۔ ہمارے اور آپ کے دلوں کی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس فرمان رسول کو سن کر ہمیں خوش ہونا چاہیے،
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے آباء و اجداد امتی تھے، انشاءاللہ وہ جنت میں ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس بدبخت انسان کے جو خود ہی جنت میں جانا نہ چاہے، انکار کرے کہ مجھے جہنم کی آگ صحیح ہے، میں جہنم کی آگ میں جلتا رہوں۔ جو خود ہی جہنم کی آگ کا انتخاب کرے تو وہ جہنم میں جائے گا، باقی ساری امت جنت میں جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان عالی شان ارشاد فرما رہے تھے تو سننے والے کون تھے؟ سننے والے صحابہ کرام تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، علی المرتضیٰ تھے، سارے صحابہ تھے، وہ سن رہے تھے۔ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ومن یعبا، کون ہوگا اس امت میں ایسا بدبخت جو خود یہ کہے کہ میں موت کے بعد جہنم کی آگ میں جلنا چاہتا ہوں اور جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ایسا تو کوئی بدبخت ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی اپنی زبان سے اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو فرمائے کہ وہ تو زبان سے دعویٰ نہیں کرتے لیکن عمل سے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جہنم کی آگ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، اور جو میری سنت سے نفرت کرے، نافرمانی کرے، تو گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو ذی وقار سامعین اکرام، سوچنا چاہیے کہ جنت کی طرف بلانے والا کون ہے، کہ آؤ جنت کی طرف آؤ، جنت کی طرف بلانے والا ہمارے ملک کا کوئی وزیر اعظم، کوئی عہدیدار نہیں، دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں، بلکہ خود رب العالمین ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اسی آیت میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو اس لیے آج کے خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے مومن جنت کے دروازوں پر۔ فرمایا رب العالمین نے واللہ یدعو الی دار السلام۔ ایک تو انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، انسان کو کھینچ رہا ہے برائیوں کی طرف۔ انسان کا نفس ہے، اگر نفس کا غلام بن جائے، اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے، اور اسی طرح دنیا میں اور بھی بہت ساری دعوتیں ہیں، کفر کی طرف بھی دعوت ہے، شرک، بے حیائی کی طرف بھی، لیکن لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت کس طرف ہے؟ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سورۃ یونس آیت نمبر 25۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ کی دعوت ہے کہ لوگوں جنت کی طرف آؤ، اسلام قبول کر کے، توحید قبول کر کے، ایمان پر ثابت قدمی اختیار کر کے، عمل صالح کر کے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اِلَى صراط مستقیم، صراط مستقیم کی، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازوں پر ملنے والے اعزاز تین طرح کے ہیں، تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کے جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور وہ جس دروازے سے چاہے پورے پروٹوکول کے ساتھ اس سے گزر کر
ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور کسی بھی مومن انسان کے لیے جنت کے 8 دروازوں کا کھلنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو جنت کے دروازوں پر جو 3 قسم کے اعزازات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جنتی کے لیے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ جس دروازے سے چاہے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ نمبر 2، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کے جنت کے دروازے کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے گا۔ اور کسی بھی مومن مسلمان کے لیے جنت کے لیے اس کے جنتی دروازے کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرمائے، اس سے بھی بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 3، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو جنتی دروازوں سے آواز آئے گی، دروازوں پر موجود ملائک پکار پکار کر کہیں گے، اے اللہ کے بندے، اس کا نام لے کر، اے ابو بکر، اس کا نام لے کر، اے اللہ کے بندے، تیرے لیے یہ دروازہ بہتر ہے، اس سے داخل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت کا مہمان بن جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ اعزاز نصیب فرمائے۔ اور یہ اعزاز تبھی ملے گا جب ہم ایسے اعمال کریں گے جن کے کرنے پر ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازوں کے کھلنے کی بشارت فرمائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قربان جائیے خلیفہ بلا فصل انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت پر کون ہے وہ؟ میرے بھائیوں، امت مسلمہ میں انبیاء و رسول کے بعد سب سے اونچا درجہ خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ان کے اعزاز کی کیا بات ہے؟ ان کے متعلق وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی شان والے نبی کریم نے خود فرمایا، میرے ابو بکر، مجھے پوری امید ہے کہ تجھے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ صحیح بخاری کے الفاظ پوری توجہ سے سماعت فرمائیے۔ فقال ابو بکر بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت۔ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائے، اس نے داخل ہونا تو ایک ہی دروازے میں ہے۔ فَهَلْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کسی شخص کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ اسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے، یعنی داخل تو اس نے ایک ہی دروازے سے ہوگا، مگر کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جسے ان سب دروازوں سے آوازیں دی جائے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو۔ احباب گرامی قدر، کس قدر شرف اور سعادت کی بات ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے 8 دروازوں سے بلائے جانے کی عظیم خوشخبری سنائی ہے۔ اور امید ہے کہ جس شخص کو بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ شان عطا فرمائے گا، کیونکہ آخرت میں جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا، وہ اپنے محبوب کے ساتھ تو ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے ساری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے محبت میں گزاری ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ شخص بھی اس سعادت سے اللہ رب العالمین اس کو نوازے گا۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ عزیز سامعین، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اپنی چاہت سے جس دروازے سے چاہے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 1، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، شرک سے پاک رہتے ہیں اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں اور مکمل اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ عزیز سامعین اکرام، جو خوش نصیب اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس دنیا کی زندگی میں شرک سے محفوظ رہا، شوق سے نمازیں پڑھتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا اور رب و رسول کی بات سن کر مکمل اطاعت کرتا رہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کا مہمان بنائیں گے۔ کتنی آسان سی باتیں ہیں، اور صحیح حدیث میں ہے، سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عبد اللہ، جو اس زندگی میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، وَلَمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آسان ہے یا مشکل؟ توحید تو آسان ہے، اس کے مقابلے میں شرک وہ بہت ہی مشکل ہے، در در کی ٹوکرے کھانا۔ توحید تو آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کسی اور کے سامنے جھکنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایمان ہے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، قبروں پر سجدے نہیں لگاتے، پیروں فقیروں سے نہیں مانگتے، آپ مانگتے ہیں صرف ایک اللہ سے۔ ایمان ہے نا آپ سب کا۔ اب دوسری بات، فاقام الصلاۃ، نماز کی پابندی، اور تیسری بات وآت الزکوٰۃ، اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے تو پھر چوں چرا نہیں کرتا، دل کے شوق سے محبت سے اللہ رب العالمین کی محبت میں زکوٰۃ عطا کرتا ہے۔ وسمع، اور سنتا ہے قرآن کی آیتیں دل کے کانوں سے، وہ عطا اس پر عمل بھی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ فإن اللہ يدخلہ من أي أبواب الجنة شاء، تو اللہ خود جس دروازے سے اس کو چاہے جنت میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا لہا ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ احباب گرامی قدر، اس حدیث میں بنیادی طور پر سمجھنے کی 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت میں غیر کی شراکت نہ ہو، تو جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی غیروں کو پکارتے ہیں، درباروں مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں، شرک کے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت والے دن یہ سعادت نہیں ملے گی۔ انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، شرک سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز و زکوٰۃ کی پابندی لازمی ہے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور تیسری بات، غیر مشروط مکمل اطاعت ہو۔ پھر اس طرح جو خوش نصیب صوم و صلات کے پابند ہیں اور 7 مہلک گناہوں سے بچتے ہیں، ان 7 قسم کے ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان مہلک کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو اس لیے وہ 7 مہلک جو گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق سے نوازیں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔